جی میں اس وقت موجود ہوں جناب اشرف خان سونا صاحب کے پاس، سابق صوبائی وزیر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کروانے کا، تو یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی روشن پرجوش فیصلہ ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ عدالت نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے نہ صرف آئین کی جو دستک تھی اس کو قبول کیا اور ایک اچھا فیصلہ۔ گزشتہ ایک سال سے کافی سیاسی حالات جو ہیں ملک کے خوفناک حد تک مایوس کن ہیں۔ اس مایوسی کے اندر یہ ایک روشن فیصلہ ہے۔ انتخابات ہیں کیا؟ انتخابات سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے پاس جاؤ کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں، لوگ کس فرد کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانونی اور آئینی راستہ ہے کہ اس سے فرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرنا چاہتے، اور جو لوگ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرنا چاہتے میں انہیں کہوں گا کہ وہ ذہنی طور پہ ڈکٹیٹر ہیں، یا تو ڈکٹیٹر ہیں یا پھر عوام کی رائے سے خوف زدہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے آئین کو طاقتور ثابت کیا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ صرف کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے کہ صرف پی ٹی آئی نے الیکشن لڑنا ہے۔ الیکشن تو سب جماعتوں نے لڑنا ہے، سب لوگوں نے جانا ہے عوام کے پاس، اور ایک نیا اختیار جو عوام دے گی کسی بھی سیاسی جماعت کو، وہ اس ملک کے آنے والے دنوں کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ اس لیے اب جو بھی کوئی آئینی ادارہ یا پولیٹیکل سیاسی جماعت کوئی چور راستہ اپنانا چاہتی ہے تو میں کہوں گا نہیں، چور راستے سیاست میں روشنی نہیں دیتے، چور راستے اندھیرے پھیلاتے ہیں۔ آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں، عوام کی رائے ہی اصل طاقت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی جو کہتی تھی کہ عوام کے قدموں میں سیاست کی جنت ہے، وہ اب جنت کو کیوں چھوڑ رہی؟ آ جائے اس جنت کو تلاش کریں جس کا اعلان ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا کہ عوام کے قدموں میں سیاست کی جنت ہے۔ اگر وہ جنت سے محروم ہونا چاہتے ہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں اور عوام کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ خان صاحب، یہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو آخری جلسے میں کہا ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے لیکن پہلے احتساب کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو بھی لڑنے کی اجازت دی جائے تو پھر اس کے بعد الیکشن بھی ہو جائیں گے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا مریم کا یہ مطالبہ کہ شریف کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی جائے، کس نے ان کو روکا ہے کہ وہ پاکستان میں نہ آئیں؟ کس نے کہا ہے کہ وہ آ کے عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں؟ کون سا امر مانے ہیں کہ عوام کے پاس جائیں اور جا کے عوام کو کہیں کہ اگر عدالت نے انہیں نااہل قرار دیا ہے تو عوام تو ان کے ساتھ ہے؟ نہ وہ اپنے عوام میں ہیں، نہ وہ اپنے ملک میں ہیں، نہ وہ آئین کے دائرے میں ہیں، نہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ ملک میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس ملک سے اس بات کی کیوں توقع کر رہے ہیں جس بات سے نااہل کر دیا ہے اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے؟ عوام کے اندر ہے کہ اداروں میں پیش ہو کے، عدالتوں میں حاضریاں دے کے ہی ریلیف مانگا جا سکتا ہے۔ ویسے تو خواہش کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ان کو ہمت ہو تو وہ برطانیہ میں رہنا چاہتے ہیں، وہاں سے انتخاب لڑ لیں، وہاں کی شہریت لے لیں، کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔ لیکن پاکستان آنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، پھر جا کے کہیں اس ملک کا آئین ان کو راستہ دے گا۔ خان صاحب، جو اس وقت ملک کی مہنگائی کے حالات چل رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی پہلے بھی 4 سال کا پیریڈ عمران خان صاحب کا گزرا ہے، اور اس وقت میں بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس 200 بندے کی ٹیم ایسی ہے کہ جو معیشت کو اور اس مہنگائی کے طوفان کو جو ہے وہ مزید کم کرے گی۔ تو اب اگر دوبارہ آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ اس مہنگائی کو کیسے پھر کنٹرول کریں گے؟ ٹیم تو آپ کی پھر وہی ہوگی نا جو پرانی گزری ہے۔ دیکھیں جی، تجربے کا کچھ نعمت بدل نہیں ہوتا۔ وہ ایک بات عمران خان بھی تسلیم کرتے تھے اور ہم محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس ملک کے سب سے بڑے منصب پہ بٹھا دیا ہے براہ راست۔ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا کہ کسی بلدیاتی ادارے کو، صوبائی حکومت کو انہوں نے چلایا ہوتا تو ایک میکنزم جو ہے حکومتیں چلانے کا وہ ان کے تجربے میں ہوتا۔ اب ایسا نہیں ہے۔
اب وہ بڑے سخت قسم کے نشیب و فراز انہوں نے دیکھے ہیں، کس طرح سے حکومتیں تشکیل پاتی ہیں اور کس طرح سے حکومتوں کو بے دخل کیا جاتا ہے اور سیاسی نظام کس طرح سے ہے۔ تو اب عمران خان ایک تجربہ کار لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور جس طرح سے ابھی انتخاب میں اترنے کے لیے عمران خان صاحب اپنی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، یقیناً ان کی محنت اور کمٹمنٹ کے ساتھ اب ان کا تجربہ بھی شامل ہو گیا ہے، جو چیزوں کو کنٹرول اور اچھا کرنے میں ایک مؤثر کردار کے طور پہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے اگر ماضی میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب غلطیاں دہرائی جائیں گی، اب ان کا تدارک کیا جائے گا۔ تو اب عمران خان ایک تجربہ کار لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور جس طرح سے ابھی انتخاب میں اترنے کے لیے عمران خان صاحب اپنی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، یقیناً ان کی محنت اور کمٹمنٹ کے ساتھ اب ان کا تجربہ بھی شامل ہو گیا ہے، جو چیزوں کو کنٹرول اور اچھا کرنے میں ایک مؤثر کردار کے طور پہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے اگر ماضی میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب غلطیاں دہرائی جائیں گی، اب ان کا تدارک کیا جائے گا۔ جی شکریہ۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اشرف خان سونا صاحب سابق صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکرٹری پنجاب ہم سے گفتگو کر رہے تھے معیشت کے بارے میں بھی، اور اس مہنگائی والے طوفان کے بارے میں بھی، اور الیکشن کے بارے میں بھی۔ محبوب قادری، بیورو چیف، وائس نیوز، اکاڑا۔